اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، ایک تاجر کے پاس ایک طوطا تھا جو خوش آواز اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور شفقت کے طور پر اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے کیا چیز لائیں۔ اسی طرح طوطے سے دریافت کیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے تمہارے لیے کیا لائیں اور تمہارا پیغام کیا ہے۔ طوطے نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ و سبزہ سار سے گزرنا اور طوطوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہوں اور تمہاری ملاقات کے شوق میں ہی اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان بحق ہو جاؤں، اور یہ بھی کہنا کہ یہ کب تمہارے لیے مناسب ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد رہو۔ دوستوں کی یاد دوستوں کے لیے نہایت مبارک ہوتی ہے۔ تاجر نے اپنے پنجرے میں بند طوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے طوطوں کو یہ پیغام پہنچایا تو طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر ایک طوطے نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور شاخ سے کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تاجر اس پیغام رسانی سے پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی، نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات کے طور پر جو تحفے لایا تھا تقسیم کیے۔ طوطے نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے جنگلات کے طوطوں نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے؟ جو کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔ تاجر نے بتایا کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطے پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا، حتیٰ کہ غم کی تاب نہ لا سکنے سے اس کا پتا پھٹ گیا اور وہ کانپتا ہوا گر کر مر گیا۔ جب اس طوطے کا یہ فعل سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اسی طرح کانپتا ہوا گر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا اور واویلا کرنے لگا کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ تاجر نے کہا، ہائے افسوس اے خوش آواز پرندے، ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز، میں تمہیں یہ بات نہ ہی بتاتا۔ اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ میرا طوطا صدمہ سے مر گیا ہے، پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا، تو وہ طوطا فوراً اڑ کر اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ مجھ سے بھی تو بیان کر۔ طوطے نے جواب دیا کہ اس طوطے نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تم مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطے نے سلام کیا اور تاجر سے الوداع ہوا اور کہا کہ میں اب اپنی فیملی کے طوطوں کے ساتھ ملوں گا۔ چنانچہ رخصت ہوتے ہوئے طوطے نے کہا، اے میرے سردار، میں نے اپنے وطن یعنی باغات کا رخ کیا، اب تجھ سے رخصت چاہتا ہوں، اور اللہ کرے تو بھی میری طرح نفس کی زنجیر سے قید و بند سے آزاد ہو جائے تاکہ تو بھی قرب الہی کے باغ میں سیر کرے۔ تاجر نے کہا، فی امان اللہ اے طوطے، اپنے وطن چلے جاؤ، مگر تو نے مجھے بھی آزادی کی راہ نو دکھا دی۔ تاجر نے دل میں سوچا کہ میری جان کیا طوطے سے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشات نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہے اور اللہ تعالیٰ کے باغ قربت کی سیر سے محروم رہے۔ پس جان تو ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے اصل چمن کی طرف اڑ جائے اور اس عارضی قید سے رہا ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ پنجرے سے اس طوطے کی رہائی خوش آوازی، بلند آوازی اور انانیت سے نہیں ملی، بلکہ اپنے آپ کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی۔ لہٰذا
اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کا طلبگار اپنی روح کے پرندے کو نفس و شیطان کے قفس سے آزاد کرانا چاہے، اس کو چاہیے کہ فنا ہونا سیکھے اور تکبر اور خود پسندی چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ مٹنے اور عاجزی و انکساری کا طریقہ اس اللہ والے سے سیکھے جو خود اپنے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مٹا چکا ہو، کیونکہ جو خود نفس و شیطان کا قیدی ہو وہ دوسرے قیدی کو رہا نہیں کرا سکتا، اور اللہ والے نفس کے قید و بند سے آزاد ہو گئے ہیں۔ انہی کی صحبت سے دوسرے قیدی رہائی پا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی سیر کے لیے جہنم سے رہائی پا سکتے ہیں۔